أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے اس کی چال سے مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سورہ یوسف کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اور اس کے ساتھ دیگر خواتین جن کو اس نے دعوت دے کر بلایا تھا، وہ سبوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا مشاہدہ کیا، اس کے باوجود بھی وہ سب مل کر ان کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ناز و انداز والی خواتین بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئی تو یوسف کو رجھانے میں لیکن ناکام رہی، تو طاقت کا دباؤ ڈالنا شروع کیا اور کہا کہ جیل بھیج دینے کی دھمکی بھی ان کو دی۔ قید کی تکلیف گوارا ہے مجھے، مگر بے حیائی کا ارتکاب کرنا اور معصیت میں مبتلا ہونا مجھے گوارا نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا قول تھا۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے پالنہار، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے پسند ہے کہ بنسبت اس کے کہ عورتیں جو اپنی طرف مجھے بلا رہی ہیں، قید میں جانا مجھے پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے خبردار نہیں کیا، ان کی جو ہے مکر و کید سے دفع نہیں کیا، ان کی مکر و کید کو مجھ سے، تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جو مکر و کید یہ عورتیں کر رہی ہیں وہ ایسے زبردست مکر ہے، چال بازیاں ہیں کہ تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے، تو اگر اس کے چال بازیوں کو، داؤ پیش کو مجھ سے دور نہیں ہٹایا تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے جاہل، جاہل کا لفظ عاقل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جہل جو ہے یعنی تعلیم کے خلاف جو لفظ ہے، جو ضد ہے، وہ جہل ہے۔ تو اس میں یہی بات بتانا ہے کہ خواہشات اور جذبات میں مغلوب ہو کر عقل کو کام میں نہ لانا یہ جہل ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ درخواست کی کہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں۔ جب ان کو جیل بھیج دیا گیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ بعض روایتوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے خود جیل میں آنے کو جو ہے پسند کیا اور مانگا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں جیل میں جانے کے لیے راستہ ہموار کر دیا، ورنہ اگر تم اس کے بجائے عافیت مانگتے ہم سے تو ہم تم کو مکمل عافیت عطا فرما دیتے۔ تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عافیت مانگنا چاہیے انسان کو ہمیشہ ہر حال میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں جو ہے بتایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے صبر کی دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ صبر تو آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے وقت ہوتا ہے، صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا مانگو۔ یعنی عافیت مانگنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ میرے لیے یعنی ایسی بات بتائیے، ایسی دعا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عافیت کی دعا مانگو، دنیا اور آخرت
کی عافیت، اللہم انی نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ انتہائی بہترین اور جامع دعا ہے۔ اس میں انسان کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں۔ تو زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو، اس مسنون دعا کو بھی شامل رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ جب مشکل اور پریشانی اور مصیبت اور آفت میں انسان پڑ جائے تو اس وقت صبر کی دعا مانگنا چاہیے، اس وقت جو ہے استقلال کا مظاہرہ، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جب مصیبت آئی نہیں ہے، مصیبت مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ صبر مانگنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مصیبت مانگ رہے ہیں کہ مصیبت آئے گی تو میں صبر کروں گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ آپ کے اوپر آنے والی بلائیات کو ٹال دے سکتے ہیں، تو بس ان سے وہ بلائیات کو ٹالنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے، نہ کہ صبر مانگنا چاہیے۔ اور ایسا موقع جب آ جائے، جب اس میں گھر جائے، تو پھر صبر کا مظاہرہ کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگنا، پھر استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، قید میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ان عورتوں کی طرف جو مجھے بلا رہی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بڑی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ یہ بڑی مصیبت کے بجائے مجھے چھوٹی مصیبت دے دیجیے، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نہ بڑی مصیبت نہ چھوٹی مصیبت، انسان بہت کمزور ہے، اس کو سہ نہیں پائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی کی دعا مانگنا چاہیے، نہ کہ صبر کی دعا، بلکہ جب موقع ایسا آ جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ اس کو کرنا چاہیے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کی چالوں سے اسے بچایا، بلا شبہ وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا تھی، وہ پاکیزہ جذبات لیے ہوئے تھی، بادلوں کو چیرتے ہوئے آسمان پر پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور ان خواتین نے جو جال بچھایا تھا یوسف علیہ السلام کو رجھانے کے سلسلے میں، وہ جال سے وہ محفوظ رہ گئے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو اپنی پاکیزگی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی ہے اس کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ اشخاص جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ رکھیں گے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ اس کو کسی جاہ و جمال اور بڑے عہدے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور اس وقت وہ اس کو یہ جواب دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ اس کے لیے وہ باعث بن جائے گا سائے کا، انہیں قیامت کے روز جو کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 اشخاص کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمرے والے لوگ، یہ کام کرنے والے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو عورت جو ہے ایک انتہائی حسین اور خوبصورت عورت، جاہ و جمال والی عورت، بڑے منصب والی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور بلائے، تو اس وقت وہ اس کی دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے کہتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ قائم فرما دیں گے اس وقت جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر باوجود اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ہوئی کہ اسے کچھ عرصے کے لیے قید کر دیے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اچھی طریقے سے ثابت ہو چکی تھی، سب کے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ وہ ان کی تقوی و پرہیزگاری اور ان کی سچائی، اس کے باوجود جو چرچا چل رہی تھی، بدنامی ہو رہی تھی عزیز مصر اور اس کی بیوی، اس کے گھرانے کی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے یہ سب سے انہیں مصلحت یہی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا قبول فرمائی تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ڈال دی کہ اب کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دینا ہی مصلحت، عین مصلحت ہے۔ تو اس کے مطابق وہ لوگوں نے فیصلہ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی ساری علامتیں وہ دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود مصلحت اسی میں دیکھی کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ
کہ جرم یوسف ہی سے سرزد ہوا تھا، اور عزیز مصر کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ اس سے بچ جائے، اور ان کا گھرانہ جو ہے اس سے وقتی طور پر بچ جائے، اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی ہو جائے کہ وہ عصمتی انبیاء جو ہے وہ ان کی عزت اور عفت وہاں اس گھر میں رہ کر اب محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔